بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد۔ ہم سفر ہجرت کا تذکرہ کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار ثور میں قیام کرنے کا تذکرہ سن رہے تھے۔ غار ثور سے نکل کر چوتھی رات کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جو دو اونٹنیاں آئی تھیں اسی کو سفر کے لیے اختیار کیا گیا، ایک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ایک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں، اور دوسری پر عامر ابن فہیرہ اور عبداللہ ابن اریقط، جسے راستہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ لیا تھا، سوار ہو کر اور مدینہ کی جانب 1 ربیع الاول سوموار کے دن، جو کہ مطابق ہوتی ہے 16 ستمبر سن 622 عیسوی کے، روانہ ہوئے۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انبیاء کی سنت کو مکمل کیا کہ ہر نبی اپنی قوم کی سرزمین سے ہجرت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی ہجرت کے واقعات گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک تعالیٰ کی معیت کا ظہور ہوا، جیسا کہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا تھا۔ آپ کے راستہ بتانے والے نے عام راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے والا راستہ اختیار کیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رابغ کے موجودہ قلعہ اور سمندر کے کنارے کے درمیانی میدان سے گزر رہے تھے، تب سراقہ ابن جوشم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ عبد الرحمن ابن مالک مدلجی، جو سراقہ کے بھتیجے تھے، وہ بیان کرتا ہے کہ سراقہ خود سر پر لگائے نیزہ تانے، بدن پر ہتھیار سجائے، اپنی گھوڑی پر ہوا سے باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا، یعنی بہت تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کا تعاقب کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ اس کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ بھی گئی۔ اس نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، اتنے میں اس کا گھوڑا، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ٹھوکر کھا کے گرا، پھر اٹھا، اور دوسری مرتبہ اس کا جو گھوڑا بلکہ گھوڑی تھی گھٹنوں کے بل زمین پر گری، اور سراقہ نے اس کو اٹھا کر گھوڑی کو پھر سے تیار کیا، سوار ہوا، چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے لو لگائے ہوئے اپنے راستے پر بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے قریب پہنچنے کی اطلاع دی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سراقہ بالکل پیچھے لگ گیا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پلٹ کر دیکھ بھی رہے تھے اور دعا کی کہ اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ ادھر سراقہ کی گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ سراقہ گر پڑتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی حفاظت پر قابو پانا اور اس پر غالب آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اس نے عاجزی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کی امان مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی۔ سراقہ آگے بڑھے اور گزارش کی کہ میں آپ کے اوپر آپ کے پیچھا کرنے کی نیت سے آنے والے ہر سوار کو، ہر حملہ ور کو روک دوں گا، اور پھر یہ درخواست کی کہ میرے لیے ایک
امان کا خط لکھ دیا جائے کہ مجھے امان مل گئی ہے آپ کی جانب سے، اب مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے کہا، انہوں نے یہ امان نامہ لکھ کر کے سراقہ بن مالک کو دے دیا۔ غار سے نکل کر پہلے ہی دن اس قافلے کا گزر ام معبد کے خیمے کے پاس سے ہوتا ہے۔ یہ خاتون قبیلہ خزاعہ کی ایک معزز خاتون تھیں اور مسافروں کی بڑی خدمت کرتی تھیں اور ان کی مہمان نوازی اور تواضع کے لیے ان کی شہرت تھی، اور مسافروں کو پانی وغیرہ پلایا کرتی تھیں۔ مسافر وہاں ان کے خیمے کے آس پاس ٹھہر کر آرام بھی کرتے تھے، سستایا بھی کرتے تھے۔ یہاں پہنچ کر اس خاتون سے پوچھا گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ وہ بولی کہ نہیں، اگر کوئی چیز ہوتی تو آپ لوگوں کے پوچھنے سے پہلے ہی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ کے گوشے میں، خیمہ کے کنارے ایک بکری دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ بکری کیوں کھڑی ہے؟ میں معبد نے کہا کہ کمزور ہے، ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی باقی جانوروں کے ساتھ، اس لیے یہاں کھڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے دودھ لیں۔ ام معبد کہتی ہیں ٹھیک ہے، آپ دودھ لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید ام معبد کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول دودھ معلوم ہوتا ہے تو دودھ لیجیے، اس کے تھن میں تو دودھ ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، برتن مانگا، دودھ دوہا، برتن ایسا بھر گیا کہ دودھ چھلک کر زمین پر بھی گرا۔ یہ دودھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، عبداللہ ابن عریقی، عامر ابن فہیرہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ دوبارہ پھر بکری دوہا، پھر برتن بھر گیا، پھر ساتھیوں نے بھی پیا، تیسری مرتبہ پھر دعا، پھر برتن بھر گیا، اور وہ ام معبد کے لیے چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ام معبد کے شوہر خیمے پر آتے ہیں، خیمے میں دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ ام معبد نے کہا کہ ایک بابرکت شخص یہاں سے گزرے ہیں اور یہ دودھ انہی کے آنے کا نتیجہ ہے۔ شوہر کہتے ہیں یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتے ہیں جس کی تلاش مجھے تھی۔ اچھا ذرا تم اس کی صفت بیان کرو، ان کا حلیہ، ان کی شکل و صورت، ان کی شباہت بیان کرو۔ ام معبد بولتی ہیں پاکیزہ چہرے والے، کشادہ چہرے، اور دیکھنے میں خوبرو، نہ تو بدلی ہوئی، نہ تون نکلی ہوئی، نہ چندیا کے بال گرے ہوئے، یعنی نہ سر پہ کوئی گنج ہے، نہ کوئی موٹاپا ہے جو دیکھنے میں بدنما لگے۔ خوبصورت ہیں، آنکھیں سیاہ ہیں اور کشادہ ہیں، بال لمبے اور گھنے ہیں، آواز میں بھاری پن ہے، گردن بلند ہے اور روشن سفید رنگت ہے، آنکھیں سرمگی ہیں، باریک اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ابرو ہیں، سیاہ گھنگرالے بال ہیں، خاموش رہنے والے، وقار کے ساتھ رہنے والے شخص ہیں۔ اگر وہ بولتے ہیں تو ان پر ایک وقار چھا جاتا ہے، اور اگر خاموش رہتے ہیں تو ان کی ایک ہیبت ہوتی ہے۔ قریب سے دیکھنے والا بھی ان کی دل فریبی پر فریفتہ ہو جائے اور دور سے دیکھنے پر بھی حسین و جمیل دکھائی دیں۔ بے حد شیریں گفتگو کرنے والے، واضح الفاظ استعمال کرنے والے، الفاظ تمام طرح کی نقائص اور کمی سے پاک، موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی نپی تلی گفتگو، درمیانہ قد، نہ تو بہت پست قد کے دیکھنے میں برے لگیں اور نہ ہی بہت لمبے کہ اس کو بھی دیکھنے میں آنکھ نہ بھائے۔ تر و تازہ شاخ کی مانند آنکھوں کو بھانے والا ان کا منظر ہے اور ان کی قد و قامت ہے۔ ایسے
خوش اخلاق ہیں کہ آس پاس رہنے والے آپ کی صحبت چاہیں، اور جب آپ کچھ کہیں تو بڑی ہی دلچسپی اور توجہ سے آپ کی بات سنیں، جب آپ کسی کام کی فرمائش کریں یا حکم دیں تو آپ کے اصحاب اس کام کو کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، نہ تو آپ کی گویائی میں کوئی کمی ہے اور نہ آپ فضول اور لا یعنی گفتگو کرنے والے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں سن کر ام معبد کے شوہر بولتے ہیں کہ یہ ضرور قریش کے وہی شخص ہیں جن کی مجھے تلاش ہے، اور میں ضرور جا کر کے ان سے ملوں گا۔ اور اس طرح سے ہجرت کا یہ قافلہ مدینہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ مدینہ میں آپ کا کس طرح استقبال ہوتا ہے اور مدینہ کے لوگ کس طرح آپ کی آمد کے منتظر رہتے ہیں، یہ سارے واقعات بھی اپنے آپ میں کافی عبرت و نصیحت اور دلچسپی کا سامان رکھتے ہیں۔ آج کا یہ مختصر درس اسی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مدینہ والوں کی آپ کے لیے بیتابی اور ان کا اشتیاق کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کریں، اور ان کا یہ جذبہ خلوص اور ایثار، یہ سب انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سماعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔